بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں چند باتیں بتائیں گے، تو چلیے شروع کر دیتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھ سکتا ہوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ تو اس بات پر جواب الہی آیا، جاؤ جہاں ہم نشان بتائے وہاں خانہ کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اسی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھر کر کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جود اور ہرا اور طور سینا بنیاد بنا کر نشانوں کے چاروں طرف دیواریں اٹھا دی۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے، تو پانی نوحی تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر پھر بھی لوگ یہاں برکت کے لیے آتے تھے اور یہاں آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب وہ حضرت اسماعیل و ہاجرہ میدان میں آ کر ٹھہری اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار کھینچا اور ابراہیم نے اس خط پر زمین یہاں تک کود دی کہ بنیاد آدم علیہ السلام نمودار ہو گئی، اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ، لہٰذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مثل خزانہ کے تھا کہ کعبہ کے لیے نظر تحفہ میں جو کچھ آئے اس میں رکھا جائے گا۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا اور دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے۔ خلیل کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دوست، اور ان کو گار اور پتھر دینے والے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے پہلے کسی نے عمارت نہیں بنائی تھی، مطلب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ کی جگہ پر کسی نے عمارت نہیں بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی مرتبہ اس کی تعمیر و مرمت کی گئی۔ اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی، مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1 کر دیا گیا، اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں تعمیر کیا گیا۔ دوستو، تو یہ تھی خانہ کعبہ کے متعلق کچھ تاریخی باتیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔